بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سامعین کرام، پچھلے درس میں ایمان بالکتب کے ذیل میں توریت سے متعلق بعض باتیں ذکر کی گئی. قرآن سے پہلے کی آسمانی کتابوں کا ذکر جاری ہے. توریت سے متعلق سرسری طور سے یہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس کے مشتملات مضامین کیا ہیں. تو اجمالی طور سے اس کے مجموعے اور پوری توریت سے متعلق ایک تبصرہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح و نصیحت، ہدایت کے سامان، نور اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تمام ضروری باتوں کو سمیٹ دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف 145 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ آیت اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوح میں ہر چیز لکھ دی، واضح و نصیحت کے طور پر اور ہر چیز کی تفصیل کے طور پر. اس کی تفسیر پیچھے کچھ باتیں پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہیں. چنانچہ معلوم ہوا کہ واضح و نصیحت، احکام، پچھلی قوموں سے متعلق خبریں اور آئندہ کے کچھ ضروری جن کا تذکرہ ضروری تھا ایسے واقعات اور حوادث کا اور تشریعی احکامات کا، یعنی حلال و حرام اور زندگی کے اصول و ضوابط پر مشتمل باتوں کا توریت میں تذکرہ کیا گیا، جو ان کے لیے شرعی احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حیثیت رکھتی تھی. چنانچہ تورات ان تمام چیزوں کو اجمال کی شکل میں ذکر کرتی ہے، اور جن مجمل باتوں کی تفصیل کی ضرورت تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ انسان کی ضرورت کی چیز ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر بیان کرتا ہے، وضاحت فرماتا ہے. تو جن باتوں کی تفصیلی ضرورت تھی توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا. لیکن یہ توریت ان کے لیے بڑی ضخیم، یا یوں کہیے کہ ایک مبسوط شکل رکھتی تھی، لہذا عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے حفظ اور یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. چنانچہ ایک قول یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ توریت کے حافظ یا حفظ کرنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون علیہ السلام تھے. ان کے علاوہ توریت کے حافظ نہیں تھے. لیکن یہ قول ہے، کوئی بہت مستند بات نہیں ہے. اب کچھ تفصیلی طور پر توریت کے بعض ایسے مضامین جن کا تذکرہ ہماری شریعت میں قرآن اور حدیث میں کیا گیا ہے، تو قرآن کے حوالے سے چند باتوں کا تذکرہ ہم سرسری طور سے دیکھتے ہیں کہ تفصیلی طور پر توریت میں کن امور کا تذکرہ کیا گیا. نمبر 1، اعتقاد اور تشریع کے مسائل کا ذکر توریت میں ہے. عقیدے کی باتیں اور شرعی احکامات کی باتیں، انہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی کی شکل میں دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ طیبات کو، پاکیزہ اور مفید چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے. اس کے علاوہ بھی کئی احکامات بیان کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے وغیرہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ان کے ایسے لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی، رسول نبی جو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسے رسول نبی کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں یا روکیں گے، ویحل لحم الطیبات،
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور ان پر خبیث اور گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کی گردنوں میں، اور ان کے اوپر جو بوجھ تھے، طوق تھے، یعنی کچھ مشکلات تھیں، اس کو، یہ بوجھ کو اور طوق کو نکال دیں گے، ہٹا دیں گے، ان کو آسانی اور تخفیف عطا کر دیں گے۔ ایسے بہت ساری مثال شریعت محمدیہ کے احکامات کی شکل میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس سے پہلے کی شریعت میں وہاں شدت اور سختی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں، توریت کی شریعت میں قتل کا بدلہ صرف قتل ہی تھا، وہاں دیت کی اور معاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شریعت اسلامیہ میں اہل مقتول کے ورثہ اور اولیاء کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ قصاصاً قتل کے بدلے قتل چاہیں قاتل سے، یا پھر دیت لے کر، مالی عوض لے کر اس کو چھوڑ دیں، یا تیسری شکل یہ کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ جو سہولت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، یہ پچھلی شریعت میں نہیں تھی۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، فی الحال ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے۔ تو ان آیتوں میں اس بات کی خبر دی گئی کہ یہود کے یہاں توریت میں اور انجیل میں یہ بات موجود تھی، ان کی کتاب میں عقیدے اور تشریع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ خبر دی گئی کہ ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسے ہوں گے کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور ان پر جو بوجھ اور سختیاں ہیں ان سختیوں میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ان کی شریعت کو، ایک ایسی شریعت آنے والی ہے جو ان کی شریعت کے کچھ احکامات کو منسوخ قرار دے گی، اور ان کی شریعت جو آنے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اتباع کرنا واجب ہوگی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا، قرآن کا یہ جملہ، جو لوگ ناسخ و منسوخ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا پچھلی کتابوں کے منسوخیت کے سلسلے میں سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہ غور کریں کہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ الْإِسْرَ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ان کے بعض احکامات جن میں سختی تھی ان میں سہولت دی جائے گی، نرمی اور تخفیف پیدا کی جائے گی، مطلب ان کی وہ سختی والا حکم منسوخ ہوگا۔ دوسری مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ توریت اور انجیل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور انہیں عقائد کے اعتبار سے ان کو قدوہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک طریقے سے یہ عقیدے کا مسئلہ تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے آخر میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، آخر آیت تک، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں، رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے باطن کی خبر دی کہ ظاہر میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدہ ریز ہیں، اس کی متابعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور باطن میں بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اس سے دکھاوا نہیں چاہتے، دنیا کی شہرت یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کے جویا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شہادت ہے کہ صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام مخلص تھے، اللہ والے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات سے نظر آتی ہے، سجدے کے جو نشان ہیں اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ
ان کی توریت میں بھی ان کی مثال ہے اور انجیل میں بھی ان کی مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ توریت اور انجیل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف یا نام اور آپ سے متعلقہ بعض امور کو، یعنی آپ کے کاموں پر مشتمل بعض چیزوں کو بیان کیا گیا، جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا کہ حلال حرام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، آپ کے کچھ کاموں کو، کچھ صفات کو اور ناموں کو جو بیان کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے صحابہ کے بھی بعض اوصاف کو بیان کیا گیا، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت ذکر کرتی ہے۔ یہاں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا بھی گویا علم ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس کا تفصیلاً ذکر کیا گیا، اس کی مثال کے طور پر ذکر کیا کہ توریت اور انجیل میں قرآن نے بتایا کہ توریت اور انجیل میں جہاد کا حکم بھی موجود ہے، اور جو شخص ان اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہوئے شہید کا درجہ پائے گا، شہادت حاصل کرے گا، اس کے لیے جنت ہوگی۔ یہ بات جہاں قرآن میں ہے، وہاں توریت اور انجیل میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی مشہور آیت میں ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ سودا کیسے ہوا ہے؟ حالانکہ وہ بھی جان مال بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا کہ آپ اپنے جان مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر متعین، جو اللہ نے خود اپنے اوپر حق اور متعین فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ پر متعین وعدہ ہے، جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ان کتابوں میں اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا، پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ جو بات قرآن میں کہی جا رہی ہے، یہی بات توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ چوتھی چیز، قرآن کے ساتھ توریت اور انجیل کے تفصیلی مضمون کا جو ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ جو شخص تزکیہ کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے گناہوں سے، شرک سے، اور ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، مال کی محبت سے، حرص و لالچ سے، وغیرہ وغیرہ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ یہاں تزکیہ کا معنی زکوٰۃ والا بھی شامل آ جائے گا کہ زکوٰۃ میں بھی تزکیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اور آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، وہ فلاح پا جائے گا۔ یہ مضمون قرآن کی طرح توریت اور انجیل میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعلی میں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، صفائی کی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا، ذکر کیا اور نماز ادا کی، صلاۃ پڑھی۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ان کی مذمت کر رہے ہیں مخاطبین سے، کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف، یہ مضمون پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، پچھلی کتابوں اور نوشتوں میں محفوظ ہے، موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ اسی کے مثل مضمون سورۃ النجم میں بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد جو آیت نمبر 44 سے لے کر آگے کی متعدد آیات میں ہے کہ ارشاد فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو اپنے ہر کام کو جو پورا کرنے والے تھے، یعنی وفادار تھے، وفادار ابراہیم کی کتابوں میں۔ اور وہ کیا ہے؟ الذی وفا، الذی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری،
کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہاں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے کوشش کی. جو کوشش انسان کرے گا کمائے گا اسی کا پھل اور نتیجہ پائے گا. ہاں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور عنقریب اس کی کوشش رنگ لائے گی، دکھائی دے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور انتہا خاتمہ تو تمہارے پروردگار کی طرف وہیں جا کر ہوگا. انجام اسی کے پاس ہے، لوٹنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، وہی ہے جس نے موت دی اور جو زندگی دیتا ہے. یہ سورہ نجم کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی یہ مضمون موجود ہے. پانچویں چیز جس کا تفصیلی طور پر توریت انجیل میں ذکر ہے اور تائید ہمارے دین اور قرآن نے کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ ہے حدود کا قائم کرنا. حدود، بعض سزائیں جو اہل اسلام کے یہاں ہیں وہ توریت اور انجیل میں بھی موجود تھی، اور یہ کہ کوئی شخص اگر ان کے حق سے تنازل اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہاں جو تنازل والی بات کہی گئی ہے بظاہر یہ قرآن کی بات ہے، کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ تنازل یعنی اگر کوئی شخص مجرم سے معافی کا معاملہ کرنا چاہے یا دیت لے کر معاملہ نپٹا دینا چاہے تو دیت والی یہ چھوٹ جو ہے وہ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی، علماء کا یہ کہنا ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر ان کی کتاب میں توریت میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ان النفس، ان پر یہ مقرر کر دیا گیا تھا، یہ معاملہ طے اور فیصل کر دیا گیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کانوں کے بدلے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طریقے سے تمام زخموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو شخص اس کا صدقہ کر دے یعنی اس میں معاف کر دے، نرمی برتے، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدود کی اور سزاؤں کی جو تشریح اور احکامات ہیں یہ ہماری شریعت کی طرح توریت اور انجیل کی شریعت میں بھی یا توریت میں بھی موجود تھی، اور جو توریت میں موجود ہے وہ انجیل کی بھی شریعت ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ آئے گا. چھٹی چیز جو بطور مثال پیش کی گئی کہ توریت کا مضمون جو تفصیلی طور سے ذکر کیا گیا اور ہمارے ہاں اس کی تائید پائی جاتی ہے، وہ ہے اونٹوں کا حرام کرنا اور اس جیسے دوسری کچھ چیزوں کا کہ اس کو کھائیں، اور پھر ان کے لیے گائے اور بکرے وغیرہ کو حلال کیا گیا سوائے ان کی چربیوں کے، اور وہ جو ان کی پشت اور اتڑیوں میں لپٹی ہوئی ہے اس کو مستثنی کرتے ہوئے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، کہ یہ تفصیلی طور سے ان کے یہاں ذکر کی گئی کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا علیہم کل ذی ظفر، ہم نے ہر ناخون والے، ومن البقر، جانور کو ان پر حرام قرار دیا، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور اسی طریقے سے ان پر جو گائے اور بکریاں ہیں ہم نے ان پر حرام کیا ان کی چربیوں کو. ان کا گوشت تو حلال ہے، ان کی چربی حرام ہے. الا ما حملت ظہورہما، سوائے ان کے جو جس پر ان کی پیٹھ پشت مشتمل ہے. چربی جو بیٹھک کے مقام پر یا جس کو ہم اٹھا کہتے ہیں یا کچھ اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں دوسری جگہ، اور دوسرے مقامات کی جو موٹی چربیاں وہ حرام ہیں، لیکن ہڈی کے گوشت میں، ہڈیوں میں جو کچھ لگی رہ جائے، وہ اول حوایا یا اتڑیوں کے حصے میں جو چربی لگی رہ جائے، او مختلط بعظم، یا ہڈیوں سے جو ملی جلی رہ جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے حصے سے مستثنی کر دیا. یعنی عام چربی حرام ہے سوائے ان کے جن کا حصہ گوشت اور ہڈیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں. یہ احکام توریت میں موجود تھے. ان پر اونٹ کو اور اونٹ جیسے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کہ یہ اسے کھا نہیں سکتے.
اونٹوں کو ان پر حرام کیا گیا، یہ تفصیلی طور پر ذکر کیا قرآن نے، یہ بات وضاحت سے بیان کی۔ وَأَبَاحَ لَهُمُ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ، اور گائے بیل اور بکریوں کو ان کے لیے حلال کیا گیا، ہاں اس میں سے چربی کو مستثنیٰ کیا گیا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ 7ویں نمبر پر جس کا تفصیلاً تذکرہ توریت میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ گوشت جو ان پر حرام کیا گیا اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا، اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا۔ اب توریت کی شریعت میں یہ اونٹ حرام کیا گیا تھا، ہاں، اور پھر بعد میں اس کو حلال کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر ایک ہی نبی کی شریعت میں ناسخ اور منسوخ یا منسوخ ہونا، ہاں، یہ وارد ہوتا ہے، جیسا کہ یہ وہی رد علی دعوی الیہود، یہ یہود کے اس دعوے پر اللہ کی جانب سے تردید کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ رد کیا گیا کہ اللہ کی شریعت اور اس کی ملت منسوخ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے بتایا کہ منسوخ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل پر ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کیا، ہاں، من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، لہذا آپ توریت کو لائیے اور اسے تلاوت کیجئے اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جو اوپر ابھی ہم نے جانا، یہ اس آیت سے دونوں باتیں واضح اور ثابت ہوتی ہے۔ یہ توریت کے مضامین پر سرسری نگاہ ڈالی گئی۔ آئیے توریت کے بعد جو کتاب نازل ہوئی، خود توریت کے ماننے والے بنی اسرائیل کے ہی درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ زبور ہے۔ زبور جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ عربی زبان میں اس کا معنی تو نوشتہ اور تحریر ہوتی ہے، ہاں، اور اس کے مختلف مادوں پر لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ عام کتابیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کے وَكَتَبْنَا کیا ہے علیہم فی الزبور، ہم نے زبور میں ان کے لیے یہ لکھ دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تو اس کا بہت سارے مفسرین نے بتایا کہ یہاں زبور سے مراد اللہ کی تمام کتابیں ہیں، عموم کا معنی رکھتی ہیں، اور ایک زبور وہ ہے جو بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن میں 2 مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ایمان بالکتب کے ذیل میں توریت سے متعلق بعض باتیں ذکر کی گئی۔ قرآن سے پہلے کی آسمانی کتابوں کا ذکر جاری ہے۔ توریت سے متعلق سرسری طور سے یہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس کے مشتملات، مضامین کیا ہیں۔ تو اجمالی طور سے اس کے مجموعے اور پوری توریت سے متعلق ایک تبصرہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح و نصیحت، ہدایت کے سامان، نور اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تمام ضروری باتوں کو سمیٹ دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف 145 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ آیت اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الواح میں، لوح میں ہر چیز لکھ دی، واضح و نصیحت کے طور پر اور ہر چیز کی تفصیل کے طور پر۔ اس کی تفصیل پیچھے کچھ باتیں پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ واضح و نصیحت، احکام، پچھلی قوموں سے متعلق خبریں اور آئندہ کے کچھ ضروری، جن کا تذکرہ ضروری تھا، ایسے واقعات اور حوادث کا، اور تشریعی احکامات کا، یعنی حلال و حرام اور زندگی کے اصول و ضوابط پر مشتمل باتوں کا توریت میں تذکرہ کیا گیا، جو ان کے لیے
شرعی احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حیثیت رکھتی تھیں۔ چنانچہ تورات ان تمام چیزوں کو اجمال کی شکل میں ذکر کرتی ہے، اور جن مجمل باتوں کی تفصیل کی ضرورت تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ انسان کی ضرورت کی چیز ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر بیان کرتا ہے، وضاحت فرماتا ہے، تو جن باتوں کی تفصیلی ضرورت تھی توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن یہ توریت ان کے لیے بڑی ضخیم یا یوں کہیے کہ ایک مبسوط شکل رکھتی تھی، لہذا عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے حفظ اور یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ توریت کے حافظ یا حفظ کرنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون علیہ السلام تھے، ان کے علاوہ توریت کے حافظ نہیں تھے، لیکن یہ قول ہے، کوئی بہت مستند بات نہیں ہے۔ اب کچھ تفصیلی طور پر توریت کے بعض ایسے مضامین جن کا تذکرہ ہماری شریعت میں قرآن اور حدیث میں کیا گیا ہے، تو قرآن کے حوالے سے چند باتوں کا تذکرہ ہم سرسری طور سے دیکھتے ہیں کہ تفصیلی طور پر توریت میں کن امور کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1، اعتقاد اور تشریع کے مسائل کا ذکر توریت میں ہے، عقیدے کی باتیں اور شرعی احکامات کی باتیں، انہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی کی شکل میں دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ طیبات کو، پاکیزہ اور مفید چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احکامات بیان کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ان کے ایسے لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی، امی رسول نبی، جو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسے رسول نبی کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں یا روکیں گے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے طیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور ان پر خبیث اور گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان کی گردنوں میں اور ان کے اوپر جو بوجھ تھے، طوق تھے، یعنی کچھ مشکلات تھیں، اس کو، یہ بوجھ کو اور طوق کو نکال دیں گے، ہٹا دیں گے، ان کو آسانی اور تخفیف عطا کر دیں گے۔ ایسے بہت ساری مثال شریعت محمدیہ کے احکامات کی شکل میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس سے پہلے کی شریعت میں وہاں شدت اور سختی تھی، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں، توریت کی شریعت میں قتل کا بدلہ صرف قتل ہی تھا، وہاں دیت کی اور معاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شریعت اسلامیہ میں اہل مقتول کے ورثہ اور اولیاء کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ قصاصاً قتل کے بدلے قتل چاہیں قاتل سے، یا پھر دیت لے کر، مالی عوض لے کر اس کو چھوڑ دیں، یا تیسری شکل یہ کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ جو سہولت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، یہ پچھلی شریعت میں نہیں تھی۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، فی الحال ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے۔ تو ان آیتوں میں اس بات کی خبر دی گئی کہ یہود کے یہاں توریت میں اور انجیل میں یہ بات موجود تھی، ان کی کتاب میں عقیدے اور تشریع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ خبر دی گئی کہ ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسے ہوں گے کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور ان پر جو بوجھ اور سختیاں ہیں ان سختیوں میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ان کی شریعت کو، ایک ایسی شریعت آنے والی ہے جو ان کی شریعت کے کچھ احکامات کو منسوخ قرار دے گی، اور ان کی شریعت جو آنے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اتباع کرنا واجب ہوگی۔
اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا، قرآن کا یہ جملہ، جو لوگ ناسخ و منسوخ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا پچھلی کتابوں کے منسوخیت کے سلسلے میں سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہ غور کریں کہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ الْإِسْرَ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ان کے بعض احکامات جن میں سختی تھی ان میں سہولت دی جائے گی، نرمی اور تخفیف پیدا کی جائے گی، مطلب ان کی وہ سختی والا حکم منسوخ ہوگا۔ دوسری مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ توریت اور انجیل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور انہیں عقائد کے اعتبار سے ان کو قدوہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک طریقے سے یہ عقیدے کا مسئلہ تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے آخر میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، آخر آیت تک، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں، رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے باطن کی خبر دی کہ ظاہر میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدہ ریز ہیں، اس کی متابعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور باطن میں بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اس سے دکھاوا نہیں چاہتے، دنیا کی شہرت یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کے جویا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شہادت ہے کہ صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام مخلص تھے، اللہ والے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات سے نظر آتی ہے، سجدے کے جو نشان ہیں اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی توریت میں بھی ان کی مثال ہے اور انجیل میں بھی ان کی مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ توریت اور انجیل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف یا نام اور آپ سے متعلقہ بعض امور کو، یعنی آپ کے کاموں پر مشتمل بعض چیزوں کو بیان کیا گیا، جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا کہ حلال حرام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، آپ کے کچھ کاموں کو، کچھ صفات کو اور ناموں کو جو بیان کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے صحابہ کے بھی بعض اوصاف کو بیان کیا گیا، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت ذکر کرتی ہے۔ یہاں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا بھی گویا علم ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس کا تفصیلاً ذکر کیا گیا، اس کی مثال کے طور پر ذکر کیا کہ توریت اور انجیل میں قرآن نے بتایا کہ توریت اور انجیل میں جہاد کا حکم بھی موجود ہے، اور جو شخص ان اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہوئے شہید کا درجہ پائے گا، شہادت حاصل کرے گا، اس کے لیے جنت ہوگی۔ یہ بات جہاں قرآن میں ہے، وہاں توریت اور انجیل میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی مشہور آیت میں ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ سودا کیسے ہوا ہے؟ حالانکہ وہ بھی جان مال بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا کہ آپ اپنے جان مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر متعین، جو اللہ نے خود اپنے اوپر حق اور متعین فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ پر متعین وعدہ ہے جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔
ان کتابوں میں اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا، پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ جو بات قرآن میں کہی جا رہی ہے یہی بات توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ چوتھی چیز قرآن کے ساتھ توریت اور انجیل کے تفصیلی مضمون کا جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جو شخص تزکیہ کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے گناہوں سے، شرک سے، ہاں اور ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، مال کی محبت سے، حرص و لالچ سے وغیرہ وغیرہ، ہاں اور نماز قائم کرتا ہے۔ یہاں تزکیہ کا معنی زکوٰۃ والا بھی شامل آ جائے گا کہ زکوٰۃ میں بھی تزکیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اور آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے وہ فلاح پا جائے گا۔ یہ مضمون قرآن کی طرح توریت اور انجیل میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعلی میں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، صفائی کی، ہاں اور اپنے پروردگار کا نام لیا، ذکر کیا اور نماز ادا کی، صلاۃ پڑھی، ہاں لیکن تمہارا حال یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو ایسا کرتے ہیں، اس کے بالمقابل ان کی مذمت کر رہے ہیں مخاطبین سے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف، یہ مضمون پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، پچھلی کتابوں اور نوشتوں میں محفوظ ہے، ہاں موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ اسی کے مثل مضمون سورۃ النجم میں بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد جو آیت نمبر 44 سے لے کر آگے کی متعدد آیات میں ہے کہ ارشاد فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ہاں کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو اپنے ہر کام کو جو پورا کرنے والے تھے، یعنی وفادار تھے، وفادار ابراہیم کی کتابوں میں۔ اور وہ کیا ہے؟ الذی وفا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہاں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے کوشش کی، جو کوشش انسان کرے گا، کمائے گا، اسی کا پھل اور نتیجہ پائے گا، ہاں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب اس کی کوشش رنگ لائے گی، دکھائی دے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور انتہا، خاتمہ تو تمہارے پروردگار کی طرف وہیں جا کر ہوگا، انجام اسی کے پاس ہے، لوٹنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، وہی ہے جس نے موت دی اور جو زندگی دیتا ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیتیں ہاں یہ بتا رہی ہیں کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ پانچویں چیز جس کا تفصیلی طور پر توریت انجیل میں ذکر ہے اور تائید ہمارے دین اور قرآن نے کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ ہے حدود کا قائم کرنا۔ حدود، بعض سزائیں جو اہل اسلام کے یہاں ہیں وہ توریت اور انجیل میں بھی موجود تھی، اور یہ کہ کوئی شخص اگر ان کے حق سے تنازل اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہاں جو تنازل والی بات کہی گئی ہے بظاہر یہ قرآن کی بات ہے، ہاں کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ تنازل یعنی اگر کوئی شخص مجرم سے معافی کا معاملہ کرنا چاہے یا دیت لے کر معاملہ نپٹا دینا چاہے تو دیت والی یہ چھوٹ جو ہے وہ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی، علماء کا یہ کہنا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر ان کی کتاب میں توریت میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ان النفس، ان پر یہ مقرر کر دیا گیا تھا، یہ معاملہ طے اور فیصل کر دیا گیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کانوں کے بدلے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت،
اور اسی طریقے سے تمام زخموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. اور جو شخص اس کا صدقہ کر دے یعنی اس میں معاف کر دے نرمی برتے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدود کی اور سزاؤں کی جو تشریح اور احکامات ہیں یہ ہماری شریعت کی طرح توریت اور انجیل کی شریعت میں بھی یا توریت میں بھی موجود تھی, اور جو توریت میں موجود ہے وہ انجیل کی بھی شریعت ہے, جیسا کہ ابھی تذکرہ آئے گا. چھٹی چیز جو بطور مثال پیش کی گئی کہ تورات کا مضمون جو تفصیلی طور سے ذکر کیا گیا اور ہمارے ہاں اس کی تائید پائی جاتی ہے وہ ہے اونٹوں کا حرام کرنا اور اس جیسے دوسری کچھ چیزوں کا کہ اس کو کھائیں, اور پھر ان کے لیے گائے اور بکرے وغیرہ کو حلال کیا گیا سوائے ان کی چربیوں کے, اور وہ جو ان کی پشت اور اتڑیوں میں لپٹی ہوئی ہے اس کو مستثنی کرتے ہوئے. ہاں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا کہ یہ تفصیلی طور سے ان کے یہاں ذکر کی گئی کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی حرمنا علیہم کل ذی ظفر, ہم نے ہر ناخن والے ومن البقر جانور کو ان پر حرام قرار دیا, ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما, اور اسی طریقے سے ان پر جو گائے اور بکریاں ہیں ہم نے ان پر حرام کیا ان کی چربیوں کو. ان کا گوشت تو حلال ہے, ان کی چربی حرام ہے. الا ما حملت ظہورہما, سوائے ان کے جو جس پر ان کی پیٹھ پشت مشتمل ہے. چربی جو بیٹھک کے مقام پر یا جس کو ہم اٹھا کہتے ہیں یا کچھ اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں دوسری جگہ, اور دوسرے مقامات کی جو موٹی چربیاں وہ حرام ہیں, لیکن ہڈی کے گوشت میں ہڈیوں میں جو کچھ لگی رہ جائے وہ اول حوایا یا اتڑیوں کے حصے میں جو چربی لگی رہ جائے, او مختلط بعظم یا ہڈیوں سے جو ملی جلی رہ جائے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے حصے سے مستثنی کر دیا. یعنی عام چربی حرام ہے سوائے ان کے جن کا حصہ گوشت اور ہڈیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ذالک جزیناہم ببغیہم, ان کی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقیناً ہم سچے ہیں. یہ احکام توریت میں موجود تھے. ان پر اونٹ کو اور اونٹ جیسے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کہ یہ اسے کھا نہیں سکتے. اونٹوں کو ان پر حرام کیا گیا, یہ تفصیلی طور پر ذکر کیا, قرآن نے یہ بات وضاحت سے بیان کی. وَأَبَاحَ لَهُمُ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ, اور گائے بیل اور بکریوں کو ان کے لیے حلال کیا گیا. اس میں سے چربی کو مستثنی کیا گیا جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا. 7ویں نمبر پر جس کا تفصیلاً تذکرہ توریت میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ گوشت جو ان پر حرام کیا گیا اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنی کیا گیا. اب توریت کی شریعت میں یہ اونٹ حرام کیا گیا تھا اور پھر بعد میں اس کو حلال کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر ایک ہی نبی کی شریعت میں ناسخ اور منسوخ یا منسوخ ہونا یہ وارد ہوتا ہے. جیسا کہ یہ وہی رد علی دعوی الیہود, یہ یہود کے اس دعوے پر اللہ کی جانب سے تردید کی حیثیت رکھتی ہے. ان کا یہ دعویٰ رد کیا گیا کہ اللہ کی شریعت اور اس کی ملت منسوخ نہیں ہوتی, بلکہ اللہ نے بتایا کہ منسوخ ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل پر ہر کھانا حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کے جو اسرائیل نے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے, اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کیا من قبل ان تنزل التوراۃ, توریت کے نازل ہونے سے پہلے. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین, لہذا آپ توریت کو لائیے اور اسے تلاوت کیجیے اگر تم سچے ہو. تو یہ جو اوپر ابھی ہم نے جانا, یہ اس آیت سے دونوں باتیں واضح اور ثابت ہوتی ہے. یہ توریت کے مضامین پر سرسری نگاہ ڈالی گئی. آئیے توریت کے بعد جو کتاب نازل ہوئی خود توریت کے ماننے والے بنی اسرائیل کے ہی درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام پر, وہ زبور ہے. زبور جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ عربی زبان میں اس کا معنی تو
نوشتہ اور تحریر ہوتی ہے، ہاں، اور اس کے مختلف مادوں پر لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ عام کتابیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کے وَكَتَبْنَا کیا ہے علیہم فی الزبور، ہم نے زبور میں ان کے لیے یہ لکھ دیا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ تو اس کا بہت سارے مفسرین نے بتایا کہ یہاں زبور سے مراد اللہ کی تمام کتابیں ہیں، عموم کا معنی رکھتی ہیں، اور ایک زبور وہ ہے جو بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن میں 2 مقام